السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ قصہ اورنگزیب اور اس کے استاد کے بارے میں ہے۔ ملی احمد جیون ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ اورنگزیب نے اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے، ان کا ہر کام مانتے تھے۔ استاد کو اپنے شاگرد پر بہت فخر تھا، اور جب اورنگزیب بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھ اپنے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنے آئے اور ان کو خدمت کا موقع دے۔ اورنگزیب کے استاد ایک مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا تو بچوں کے مدرسے کی چھٹیاں تھی۔ استاد پہلے اورنگزیب سے ملنے آئے۔ اورنگزیب انہیں اپنے شاہی قلعے میں لے گئے۔ وہ اپنے استاد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے استاد بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ استاد نے سارا رمضان اپنے شاگرد کے ساتھ گزارا اور انہوں نے عید کی نماز بھی اکٹھے ہی ادا کی، اور پھر استاد اپنے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اورنگزیب نے چوانی نکال کر اپنے استاد کے سامنے کی اور ملی جیون نے خوشی سے اپنے شاگرد کا نذرانہ قبول کر لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اورنگزیب ریاست کے معاملوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو 14 سال تک دہلی آنا ہی نہ ہوا، لیکن جب پہلے واپس آئے تو ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملی جیون بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان سے لگام وصول کی جائے۔ وزیر اعظم کی بات سن کر اورنگزیب ذرا حیران ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے استاد کی مالی حیثیت کا پتہ تھا۔ پھر وہ بڑے زمیندار کیسے بن گئے؟ اورنگزیب نے خود اپنے استاد سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ان کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملاقات کے طلبگار ہیں۔ ان کے استاد اس بار بھی رمضان کے مہینے میں ہی تشریف لائے۔ اورنگزیب نے ان کو بہت عزت سے اپنے پاس ٹھہرایا۔ اورنگزیب نے دیکھا کہ ان کے استاد کا حلیہ بالکل نہیں بدلا تھا، بالکل پہلے ہی جیسا سادہ تھا۔ ان کی شخصیت میں نرم مزاجی ویسے ہی تھی۔ اورنگزیب سے ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے استاد سے زمینداری کا پوچھتے۔ ایک دن ملی صاحب نے خود ہی بات شروع کی اور کہا کہ جو آپ نے مجھے چوانی دی تھی میرے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی۔ میں نے اس سے کپاس خرید کر کاشت کی اور چند سالوں میں ہی سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب اپنے استاد کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ کیا آپ اس چوانی کی کہانی سننا چاہیں گے؟ استاد نے کہا ہاں، کیوں نہیں، اور سیٹھ کو بلایا۔ اورنگزیب کا رعب ایسا تھا کہ وہ سیٹھ ذرا ڈرا ڈرا سا لگ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن اورنگزیب نے سیٹھ سے نرمی سے کہا کہ جانی چوک کے فلاں تاریخ کے کھاتے نکالو۔ سیٹھ نے تیزی سے اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کی اور کھاتے میں جا کر اورنگزیب کے سامنے بیٹھ گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ مجھے خرچ کی تفصیل سناؤ۔ سیٹھ نے خرچ کی تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ بادشاہ اور استاد خاموشی سے بیٹھتے سنتے رہے۔ تفصیل میں ایک چوانی کا بھی ذکر ہوا، لیکن اس کے سامنے نام نہ لکھا تھا کہ یہ کس کی چوانی تھی۔ اورنگزیب نے سیٹھ سے اس چوانی کے بارے میں دریافت کیا۔ سیٹھ نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک دکھ بھری داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت، ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، میرے گھر کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کافی پریشان تھا، کیونکہ ایسی رات میں مزدور کا ملنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن پانی ٹپکنے سے نہ روک سکا۔ میں گھر آیا تو مجھے ایک آدمی نظر آیا، حلیے سے وہ موزن مزدور لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مزدوری کرو گے؟ وہ مزدور مان گیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے چھت ٹھیک کی، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ میں نے اس کی مزدوری کا صلہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں سے چوانی آئی۔ میں نے مزدور سے کہا ابھی کے لیے تم یہ چوانی لے لو، کل دکان پر آنا، میں تمہیں تمہاری پوری مزدوری ادا کروں گا۔ مزدور نے کہا یہ چوانی کافی ہے، میں دور رہتا ہوں، دوبارہ نہیں آ سکوں گا۔ نہیں، اس سے بہت اصرار کیا، لیکن وہ اٹل تھا اور کہنے لگا یا تو مجھے چوانی دیتے یا پھر کچھ نہ دے۔ دل مار کر میں نے وہ چوانی اسے دے دی۔ اس مزدور کے جانے کے بعد میں پچھتاوے میں رہا کہ کم سے کم میرے پاس 98 ہی ہوتی تو وہی دے دیتا۔ آج 15 سال بعد میں یہ سوچ کر پچھتاوے میں چلا جاتا ہوں، بعد میں بھی اس شخص کو بہت ڈھونڈا
لیکن مجھے نہ مل سکا۔ یہ قصہ سنا کر سیٹھ سارا کھاتا سمیٹ کر بادشاہ کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اورنگزیب نے اپنا رخ استاد کی طرف کیا اور کہا، یہ میری چوانی ہے۔ اس رات میں اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے بھیس بدل کر نکلا ہوا تھا اور مجھے یہ پریشان نظر آیا۔ استاد اپنے شاگرد کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ یہ شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، میں اپنی قومی خزانے سے کچھ نہیں لیتا کیونکہ وہ مال رعایا کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں خوش ہوں، میری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ استاد اورنگزیب کی بات سن کر مسکرا دیے اور ان کو پھر سے اپنے شاگرد پر بہت فخر محسوس ہوا۔ دوستو، ہماری تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ دوسری طرف چند ہزار کمانے والا بآسانی اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حرام کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ حلال کے چند کمائے ہوئے پیسوں میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں دیکھ بھال کر لینی چاہیے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہی کما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہے گا اور ان کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال کر ان کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔